وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 117. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام. پہلا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو عذاب نہیں دیتا. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق کو قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. سو تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے صاحبان فضل و خرد کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد انگیزی سے روکتے، بجز ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دے دی، اور ظالموں نے عیش و عشرت کے اسی راستے کی پیروی کی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے، اور وہ عادی مجرم تھے. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 117. لفظی ترجمہ: وما کان ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب، لیہلک القری، کہ ہلاک کر دے بستیوں کو بسبب ان کے ظلم کے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور ان کے باشندے اصلاح نیکوکار ہوں. سامعین کرام، یہ جو گزشتہ سبق ہے ہم نے پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 116 کہ اگر انسان عقل سے اور ہوش سے کام لے تو وہ جرم کا راستہ چھوڑ کے اصلاح کے راستے پر آ سکتا ہے. اور ایسے لوگ جو مصلح ہیں، جو اصلاح پسند ہے، وہ پھر اور لوگوں کو فساد سے روکیں گے. لیکن اگر ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوئے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، اگر بہت تھوڑے ہوئے تو پھر یہ ہے کہ وہ قوم ناقابل اصلاح ہو جاتی ہے. سامعین کرام، دار و مدار تعداد پہ ہے. اگر ایسے لوگوں کی تعداد بہت قلیل ہے جو یعنی جن کی وجہ سے اصلاح نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسے لوگوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو فساد سے روک سکیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نہیں لاتا. آج کی جو آیت ہے یہ بھی اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے سامعین کرام، کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یعنی ایک بستی کے اس آیت کا
ترجمہ تو ہم نے سن لیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بستی کے لوگ اگر مصلح ہوں، یعنی مصلح کا مطلب یہ ہے کہ نیک ہوں، اگر ایک بستی کے باشندے نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا۔ اور دوسری جگہ اس آیت کی مزید تشریح آئی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ اگر کہ تمہیں عذاب دے، ما یفعل اللہ بعذابکم، یہاں بھی بستی کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں عذاب دوں اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پہ، تو میں عذاب نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق و مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسا سوچ لینا کہ بلا وجہ کسی کو عذاب دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر ظلم اس مقدار میں بڑھ جائے کہ اس کی اصلاح نہ ہو سکے تو پھر الگ بات ہے، لیکن ویسے عام حالات میں اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب نہیں لاتا، اس کو ہلاک نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے سامعین کرام۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، یعنی ایک بستی کے باشندے اگر نیک ہو، اللہ تعالیٰ کیوں انہیں ہلاک کرے گا؟ یہ دوسری آیت کا لفظی ترجمہ سنیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ، یقیناً بنا دیتا لوگوں کو ایک امت، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن یہ ہمیشہ اختلاف کریں گے۔ سامعین کرام، بعض لوگ پہلے بھی سوچتے تھے، آج بھی بعض لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دیتا تو پھر کیا بڑی بات تھی، سب نیک ہوتے، سب مسلمان ہوتے، سب عبادت گزار ہوتے، تو کیا بڑی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایسا میں چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، تو میں ایک امت بنا دیتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، میں لوگوں کو مجبور کر دیتا، نیکی پہ مجبور کر دیتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر انسان کو اختیار دے کے بھجوایا ہے، اور ارادہ جو تھا اس میں، یعنی جو ابتدا انسان میں کے وقت جو ارادہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا تھا فرشتوں پہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ، انسان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو خلیفہ جو نائب ہوتا ہے تو اس میں جو اصل ہوتا ہے، یعنی جس کا نائب ہوتا ہے، تو اس میں اس کی صفات ہونی لازمی ہے۔ باقی کائنات جو ہے وہ مجبور محض ہے سامعین کرام، ثقلین کے علاوہ باقی کائنات مجبور محض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ مقصد نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ ہوا کیا ہے، یہ واقعہ ہوا کیا ہے، یہ دنیا کی تخلیق اور اس کا انسان کی پیدائش اور پھر قیامت تک روحوں کو اجسام دینا، یہ اس کا مقصد حقیقی کیا ہے؟ تھوڑا سا میں اس پہ آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، سوچیں اس پہ ذرا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو پیدا کی ہے، یہ وہ ارواح جو عالم ارواح میں تھی، جو اس کائنات سے پہلے موجود تھی۔ الارواح جنود مجندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارواح جو تھیں ایک بڑی ڈھیری کی شکل میں تھیں، تو وہ روحیں جو تھیں سامعین اکرام وہاں ترقی کے منازل نہیں طے کر سکتی تھی، ان کو ترقی
حاصل کرنے کے لیے آلات کی ضرورت تھی، اجسام کی ضرورت تھی. یعنی مثال کے طور پہ کہ ایک ترکھان ہے، ترکھان، اور لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، چرائی شدہ لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور اس کو میز کرسیاں اس سے بنانی ہیں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اگر اس کے پاس ہتھوڑی نہ ہو، آرا نہ ہو، کلہاڑی نہ ہو، پیچکس نہ ہو، کیلیں نہ ہو، یہ سارے اوزار اگر اس کے پاس نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ کرسیاں میز بنا لے گا؟ ہرگز نہیں. ہر کام کے لیے ایک آلے کی ضرورت ہوتی ہے، آلات. مثال کے طور پہ آپ کچن ہے، وہ آپ چائے بنانا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ، اب آگ ہے پتیلی نہیں ہے، پتیلی ہے آگ نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں، چینی نہیں ہے اور چینی بھی ہے، پتی نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ماچس نہیں ہے. تو یہ ہے نا کہ یہ آلات سے سب کام ہوتا ہے. یہ جسم، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو جو اجسام دیے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ آلات ہیں. اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے، اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا جو ہے وہ تو تیرا رب ہے. تم نے اللہ کے راستے پر چل کے اللہ تک پہنچنا ہے. یہ حقیقت میں سامعین کرام بات یہ ہے، یہ کبھی کبھی یہ موقع آتا ہے اس بات کو کرنے کا کہ یہ ارواح کو جو اجسام دیے گئے ہیں، تو یہ اجسام کی حیثیت جو ہے وہ آلے کسی ہے، آلات کسی ہے. اس کے ذریعے، اس جسم کے ذریعے دنیا میں یہ زندگی ایسے گزارے گا، اس جسم کو ایسے استعمال کرے گا، زندگی جو دی ہے وہ اس کو ایسے گزارے گا کہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے کامیاب ہو کے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے، اور کامیابی ہماری کیا ہے؟ دین حقہ پر عمل کرنے سے ہے، صراط مستقیم پر چلنے سے ہے ہماری کامیابی. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جسم کے ساتھ ممکن ہیں. روح جو تھی وہ عالم ارواح میں اکیلی تھی، اس میں عروج و تنزل کی کوئی صورت نہیں تھی، نہ وہ ترقی کر سکتی تھی، نہ یہ نیچی یعنی تنزل کر سکتی تھی اپنی حیثیت سے، ایک ہی حیثیت پہ تھی. اب دیکھیں مثال کے طور پہ ایک موٹر ہے، تیز رفتار موٹر ہے، نئی ہے، سب کچھ ہے، گیراج میں کھڑی ہے. آپ کو جانا ہے، میں مثال کے طور پہ مردان میں ہوں، مجھے جانا ہے لاہور، 6-7 گھنٹے کا راستہ ہے، سب کچھ تیار ہے، موٹر بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن اس میں پیٹرول نہیں ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پیٹرول نہیں ہے، توانائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو پھر اس موٹر کا کیا فائدہ؟ یہ جو روح کو جسم دیا گیا ہے، یہ اس کی مثال جو ہے یہ ایک گاڑی کسی ہے، گاڑی. میں نے جو مثال دینے میں تھوڑی سی غلطی کی، اور میں انسان ہوں اور غلطی ہو جاتی ہے. اصل میں مثال یہ بنتی ہے کہ میں نے مردان سے لاہور جانا ہے اور میرے پاس گاڑی نہیں ہے، کوئی ذریعہ سفر نہیں ہے، ذریعہ سفر نہیں ہے، نہ بس ہے، نہ ٹرین ہے، نہ موٹر کار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اب کوئی اگر ذریعہ ہو جائے تو پھر میں نے اپنا کام کرنا ہے. انسان کو یہ توجہ سے یہ جملہ سنے سامنے کرنا، انسان کو جانا ہے اوپر، یعنی اس کو ترقی کرنی ہے، اس کو پرواز کرنی ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا جو ہے وہ تیرا رب ہے. تو اب وہ روح کو اللہ تعالیٰ اس مقام اعلیٰ تک پہنچانا چاہتا ہے. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف ہمیں بلا رہا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ،
عرضھا کعرض السماء والارض، اور جلدی کرو، وساریو، جلدی کرو اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو، ساریو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، دوڑ لگاؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، اگر تم نے دوڑ نہ لگائی تو میں اس کے انجام سے تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ سامعین کرام، تو یہ بات ہے کہ انسانی روح کو اللہ تعالیٰ نے آلہ دیا ہے، گاڑی دی ہے، اس کی مثال ایک گاڑی کسی ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ توجہ سے میری بات سن رہے ہیں تو ایک میں اور آپ کو مثال ایک اور طریقے سے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں۔ یہ جو ہمارا جسم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں نا سامعین کرام، تو اس کی مثال جو ہے ایک چلتی ہوئی گاڑی کی طرح ہے، تیز رفتار گاڑی ہے یہ، جس میں بریک نہیں ہے، جس میں ٹھہرنا نہیں ہے، بریک نہیں ہے، یہ سفر کرتی رہے گی۔ اب اس کا سفر کب شروع ہوتا ہے؟ جو انسان بالغ ہو جاتا ہے نا سامعین کرام، جب اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی مسئول ہو جاتا ہے، اس وقت جب بالغ اور باشعور ہو جاتا ہے اس وقت یہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، تو اب یہ گاڑی اپنی رفتار شروع کر دیتی ہے اور چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اب بچپن سے ہمیں ہدایت ہے کہ بچوں کی اپنی تربیت کرو کہ بھئی تم نے اللہ تعالیٰ تمہاری منزل ہے۔ سامعین کرام، بڑا دلچسپ مضمون ہے، ذرا سنیں۔ ہم نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کے لیے تیار کرنا ہے، تاکہ جب یہ عاقل اور بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو یہ ان کو اپنی منزل معلوم ہو، ان کو وہ راستہ معلوم ہو، اور اس کو گاڑی چلانے کا طریقہ معلوم ہو۔ کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی تو کوئی پکڑ دکڑ ہے نہیں، لیکن جب عقل، بلوغ کا مطلب یہ ہے آپ کا شعور پورا ہو جائے اور آپ بالغ ہو جائیں، عاقل بالغ ہو جائیں، تو اب یہ ہے نا کہ اب وہ سفر شروع ہو جاتا ہے، چاہے والدین نے ان کے لیے ان کی کوئی تربیت کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن سفر شروع ہو جاتا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور گاڑی چل پڑتی ہے۔ اب اگر والدین نے ان کو نہیں بتایا تو وہ خود عقل اور فکر سے کام لیں، لو کننا نسمع و ناقل، کسی کی بات سن لیں اور عقل سے کام لیں کہ بھئی یہ میں چل تو پڑا ہوں لیکن میں نے جانا کہاں ہے، میں نے زندگی گزارنی شروع کی تو ہے لیکن میری منزل مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ تو وہ خیر دیکھ داکھ کے اپنی منزل کا تعین کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود بنا کے صراط مستقیم پر اپنی گاڑی ڈال لیتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا نہ کیا، نہ تو عقل سے کام لیا جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو، نہ کسی کی حق سنانے والے کی بات کو سنا، یہ دو وجوہات ہیں، بڑی وجوہات ہیں سامنے کرام، انسان کو جہنم تک پہنچانے کے لیے یہ کافی ہیں کہ انسان نہ تو کسی کی بات سنے اور نہ عقل سے کام لے، تو پھر یہ جہنمی ہو جاتا ہے سامنے کرام، کیونکہ عقل سے بھی کام نہیں لے رہا، کسی کی بات بھی نہیں سن رہا، حق کی طرف بلانے والے کی، داعی الحق کی بات پہ دھیان ہی نہیں دیتا، اور دنیا کے سحر میں گرفتار ہو گیا کہ بھئی میں نے ڈگریاں لینی ہیں اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا سامنے کرام کہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، ڈگریاں لو بھئی، خوب ڈگریاں لو، خوب کاروبار جماؤ اپنا، لیکن یہ ہے کہ نیت تو تم نے بنانی ہے صحیح، نیت صحیح بنا لو، زندگی گزارنے کی نیت اپنے رب کو بنا لو، رب کو اپنا مقصود واحد ٹھہرا لو کہ میں نے زندگی میں تو بس رب کو راضی کرنا ہے، بس رب ہی میرا محبوب واحد ہے، مطلوب واحد ہے، مقصود واحد ہے۔ سامنے کرام، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر تو یہ لازمی جہنم میں جائے گا، اور یہ گاڑی یعنی چلے گی تو لیکن غلط راستوں پر۔ ایک حدیث کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ
کف اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنے تمام غموں کو یکجا کر کے ایک غم بنا لیا، ایک فکر بنا لی، ایک غم بنا لیا، اور وہ آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تمام مقاصد کو یکجا کر کے ایک مقصد بنا لیا اور آخرت کی فکر، یعنی اللہ کو مقصود بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام مقاصد کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، اسے ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس کو بخش دے گا اور دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں۔ کف اللہ لجمیع ہمومہ، دیگر جو ہیں اس کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کافی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ لیکن حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے وَمَن تَشَبَّعَ بِهِ الْهُمُومُ لا يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ، جس پہ اس کی فکریں پراگندہ ہو گئیں کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اسی پہ توجہ دینی ہے اور کہیں نہیں سوچنا میں نے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا کے اس نے اپنی توجہ ظاہر کی طرف کر لی اور ظاہر کے طلسم میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کس غم کے کنارے، کس غم کے گڑھے میں بے ای وادن ہلک، کس وادی میں جا کے یہ ہلاک ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پھر اس نے اللہ کی پرواہ چھوڑ دی، اللہ نے اس کی پرواہ چھوڑ دی۔ اگر یہ اللہ کو یاد کرے گا بحیثیت مقصود، معبود، محبوب یاد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے گا، یعنی اس کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ یہ اسباب، یعنی یہ صرف نیت کا کھیل ہے سامنے کرام۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نیت بدل لیں، دنیا میں رہنے کی نیت بدل لیں، بس کام آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے کام اللہ کے حوالے کر دیے۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ واقف ہے۔ تو سامعین اکرام یہ بات ہے ساری، اور یہ یعنی جان لینا چاہیے، اس کو اچھی طرح پہچان لینا چاہیے۔ سامعین اکرام میں تذکرہ کر رہا تھا جو عالم ارواح سے روحیں آئی ہیں وہ ایک مقصد لے کے آئی ہیں۔ تمام ارواح کے مقصد وحید کیا ہے؟ اللہ۔ اب یہ طریقہ کار کیا ہے سامعین اکرام؟ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار کیسے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو، یعنی انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے جسے بار امانت سے نوازا گیا ہے، جن و انس۔ بار امانت کیا ہے؟ اختیار۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود مختار پیدا کیا ہے، یعنی اپنا مقصد تخلیق پورا کرنے پہ یہ مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے۔ باقی تمام کائنات کی چیزیں سامعین اکرام نوٹ کر لیں، اپنا مقصد تخلیق پورا کرنے پر مجبور ہے۔ لا یعصون ما امرہ اللہ ویفعلون ما یؤمرون، مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتی، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرتی ہے۔ شہد کی مکھی کو بنائی اللہ تعالیٰ نے شہد بنانے کے لیے، وہ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتی۔ ہر مخلوق کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد اپنا پورا کر رہا ہے، اس میں جو استعداد اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ صرف انسان ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے کے اختیار دے دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دیکھو حق تو آ گیا رب کی طرف سے۔ حق کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا عملی طریقہ،
یا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو مقبول طرز حیات ہے اس کا نام کیا ہے؟ دین اسلام. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے تلاش کیا اللہ کے سوا کوئی اور طرز زندگی میں قبول نہیں کروں گا اور آخرت میں وہ نقصان میں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو نہیں پائے گی. تو اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو مجبور پیدا کر دیتا، لیکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ میں انسان کو اپنے مقصد پیدائش بتا کر، اس کا راستہ بتا کر اس کو اختیار دے دوں گا. جو جی چاہے اس کو اللہ کو اپنا مقصود مان لے اور اللہ کے راستے پر چل پڑے، اور جس کا جی نہ چاہے تو وہ نہ کرے. یعنی اپنے مقصد کو، حقیقی مقصد کو مقصود نہ بنائے اپنا، دیگر باطل مقصود اپنا لے. جزا اور سزا کا قانون اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے رکھ دیا کہ جن لوگوں نے اپنی مرضی سے اللہ کو مقصود بنا لیا اور اس کے راستے پر چل پڑے، زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری، تو ان کو کامیابی ہوگی. لیکن جن لوگوں نے اسلام، اللہ کو مقصود نہ بنایا، زندگی دین اسلام کے مطابق نہ گزاری، تو وہ جو ہے جہنمی ہے. وہ سب بے مراد ہیں، بامراد نہیں، بے مراد ہو گئے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں سامعین کرام چلتے چلتے، کہ دین اسلام اصل ہماری کامیابی کی واحد وجہ ہے کہ ہم دین اسلام کو عملی طور پہ اپنا لیں. صرف نام سے نہیں، صرف الفاظ سے نہیں، عملی طور پہ. یعنی اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر دیں یا زندگی اسلام کے مطابق گزاریں. یہ ایک واحد طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو کھلے طور پہ لکھ دیا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے ماں سوا کسی اور طرز زندگی کو اپنایا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا اور وہ نقصان میں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو یہ مضمون جاری ہے سامعین کرام، اور ابھی تو میں آپ کو تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. ترجمہ سنا دیجئے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، یعنی مجبور کر دیتا اپنی بندگی پہ. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اس نے ایسا نہیں کیا اور یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے اپنے مقصد زندگی کے بارے میں. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Your Lord would never destroy the towns wrongfully while their inhabitants are righteous. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Had your Lord willed, he could have made humanity one community, but they continue to differ. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔